دا بیوٹی اینڈ دا بیسٹ. اس ناول کو تحریر کیا ہے سمرین زاہد نے. اپیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم بھی اس میں حصہ لیں؟ کیا پتا ہمیں بھی چانس مل جائے. زری نے رمشا کے بازو کو پکڑتے ہوئے کہا تھا. نہیں زری، یہ فالتو کے کام ہیں اور ہمیں امی کو بھی دیکھنا ہے. اگر بالفرض ہمیں چانس مل بھی گیا تو کیا ہم امی کو چھوڑ کر جائیں گے؟ رمشا نے بک کو بند کرتے ہوئے کہا تھا، جو کالج کے اندر بنے پارک میں بیٹھی ہوئی تھی، اور زری ابھی ابھی کالج نوٹس بورڈ پر کمپٹیشن کے حوالے سے لگا نوٹیفیکیشن دیکھ کر اس کے پاس آئی تھی اور تب سے اسے راضی کرنے کی کوشش میں تھی. اف اپیا، بات کا بعد میں دیکھیں گے، ابھی کا سوچے نا. ہمیں حصہ لینا چاہیے اور اتنی بڑی اپرچونٹی کو اس طرح گنوانا نہیں چاہیے. اس نے جب سے کمپٹیشن کے حوالے سے لگا نوٹیفیکیشن دیکھا تھا اور جیتنے والے 2 ونرز کو جو ملنے والا تھا اسے دیکھ وہ بہت پرجوش اور خوش تھی. تبھی وہ اسے بار بار راضی کرنے میں لگی ہوئی تھی. زری، رمشا نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا. میں فارم فل کر آئی ہوں اپیا. اس نے معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے اس پر بم پھوڑا تھا. واٹ؟ آر یو سیریس؟ تم کمپٹیشن کا فارم فل بھی کرائی ہو؟ رمشا نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر اس نے زور زور سے ہاں میں گردن ہلائی تھی. اف زری، کیا کروں میں تمہارا؟ ہم نہیں لے سکتے ایسے کمپٹیشن میں حصہ. ہمارے مقدر میں ایسی خوشیاں نہیں لکھی. کیوں ہم ایسے خواب دیکھیں جو بعد میں ہمیں رلانے یا احساس کمتری کا شکار کریں؟ ہمیں احساس دلائیں کہ ہم مڈل کلاس خود کی کلاس سے اونچے خواب نہیں دیکھ سکتے. رمشا نے اداسی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اللہ نہ کرے اگر وہ دونوں اس کمپٹیشن میں ہار گئیں تو ان کا دل اور انجانے میں دیکھے گئے خواب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. کیونکہ ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کا سب سے بڑا دکھ ہمارے خوابوں کے ٹوٹنے کا ہوتا ہے. ہم سب برداشت کر لیتے ہیں، مگر وہ خواب جو ہم نے کبھی جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہوں انہیں ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، نہیں برداشت کر سکتے کہ جس چیز کا انجانے میں خواب ہم نے دیکھا تھا وہ چیز کسی اور کی دسترس میں ہو. اور یہی وجہ تھی کہ رمشا وہ خواب نہیں دیکھنا چاہتی تھی جو بعد میں اسے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھے، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں ایسے کئی خوابوں کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھ چکی تھی. اور کون پاگل تھا بھلا جو ایسے کنویں میں چھلانگ لگائے جہاں اسے اس بات کا علم ہو کہ اس کی موت یقینی ہے. رمشا بھی اس کنویں میں چھلانگ لگانا نہیں چاہتی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس نے جو درد سہے وہ درد زری بھی سہے. پلیز اپیا مان جائیں، مجھے اللہ میاں پر پورا یقین ہے. دیکھنا، اس بار جیت ہمارے مقدر میں ہوگی اور یہ جیت ہماری زندگی اور ہماری کلاس میں ایک نئی تبدیلی لائے گی. زری نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے پر امید لہجے میں کہا. زری، چپ ہو جاؤ پلیز. مجھے نہیں لینا کسی بھی مقابلے میں حصہ، اور میں تمہیں بھی ایسے مقابلوں میں حصہ نہیں لینے دوں گی جس کا انجام ہارنے پر محض ڈپریشن ہو. رمشا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا، جبکہ وہ چپ ہو گئی تھی کیونکہ اب زری نے سوچ لیا تھا وہ حصہ لے گی، مطلب لے گی، اور نہ صرف خود حصہ لے گی بلکہ رمشا کو بھی اس مقابلے میں شریک کرے گی. اب بس اسے انتظار تھا تو گھر جانے کا، کیونکہ اب صرف ان کی امی ہی تھیں جو رمشا کو اس مقابلے کے لیے رضامند کر سکتی تھی. تم نے کھانا کھا لیا؟ اس نے اسے غیر مرئی نقطے کو دیکھ کر پوچھا تھا. وہ ہونس ویسے ہی بیٹھا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو. ریشان، رانی نے اسے زور سے پکارا تھا. دی جی. اس نے چونک کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا. تم نے کھانا نہیں کھایا بلکہ ویسا ہی پڑا ہے جیسے میں نے دیا تھا. رانی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا. دودھ مر گئی، بس بھوک مر گئی. اس نے بے دلی سے کہا تھا. اوفو، تم بھی نا اس تلخی کو اپنے اوپر مت حائل کرو. اگر ایسے بے دل رہو گے تو عمر اور وقت سے پہلے پاگل بن جاؤ گے. رانی نے اسے دیکھتے ہوئے سمجھایا تھا. چلو شابش، تم کھانا کھاؤ. پاگل لڑکے، کبھی بھی حالات سے مجبور ہو کر اپنے آپ کو دکھ میں مبتلا نہ کرنا، کبھی بھی نا امید اور بددل نہ ہونا،
نہ خود سے نہ اس ذات سے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے. اور ہاں کبھی بھی بھلے غصے میں ہو یا غم میں کھانا مت چھوڑنا. رانی نے اس کے سامنے پلیٹ رکھتے ہوئے کہا تھا اور اس کی باتیں سن کر کھانا کھانے لگا تھا اور اسے کھانا کھاتے دیکھ رانی مسکرائی تھی. بابا کھانا کھا لیں، اس نے اپنے باپ کو اٹھاتے ہوئے کہا تھا اور انہوں نے نیم آنکھیں کھولی تھیں. رانی نے احتیاط سے انہیں اٹھایا تھا اور بٹھایا تھا. پاس پڑے پانی کی بوتل سے پانی نکال کر ان کا منہ ہاتھ دھلوا کر کپڑے سے صاف کروایا تھا اور کھانے کی پلیٹ ان کے سامنے رکھی تھی اور نوالا بنائے ان کی جانب بڑھایا تھا جو انہوں نے مشکل سے منہ کھولے نوالا کھایا تھا. یہ لڑکا کون ہے؟ یہ لڑکا کون ہے؟ رحمت نے ذیشان کو دیکھ رانی سے سوال کیا تھا. بابا یہ ذیشان ہے، اب یہ میرا دوست بن گیا ہے. اس نے ہی مجھے پیسے دیے ہیں جس کو استعمال کر کے میں نے کھانا بنایا ہے. رانی نے نوالا بناتے ہوئے انہیں بتایا تھا، جبکہ ذیشان انہیں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح محبت سے وہ اپنے باپ کے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی. انہیں کتنی محبت اور شفقت سے کھانا کھلا رہی تھی، جیسے بچپن میں ماں اپنے بچوں کو کھلاتی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ذیشان نے انہیں دیکھتے ہوئے سلام کیا تھا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. رحمت صاحب نے بہت مشکل سے جواب دیا تھا. ارے تم کھانا کھاؤ ذیشان، پہلے ہی ٹھنڈا ہو گیا ہے. میں بھی بابا کو کھانا کھلا لیتی ہوں، پھر کوئی کام ڈھونڈنے چلیں گے ساتھ. رانی نے ذیشان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اور وہ سر کو ہلاتا کھانا کھانے میں مصروف ہو چکا تھا. وہیں رانی بھی رحمت صاحب کو کھانا کھلانے لگ گئی تھی. امی پلیز سمجھائیں نا اپیا کو کہ وہ مان جائیں. زری جب سے کالج سے واپس آئی تھی اپنی امی کو منانے میں لگی ہوئی تھی، جبکہ رمشا کمرے میں بند تھی. نہیں زری، رمشا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ تمہاری قسمت میں جیت نہ ہوئی تو تم احساس کمتری اور ڈپریشن کا شکار ہو جاؤ گی بچی. سویرا بیگم نے بھی اسے وہی بات سمجھانا چاہی تھی جو رمشا اسے سمجھا رہی تھی. امی پلیز آپ میری بات کو سمجھیں. میں نے کبھی آپ سے کسی بات پر بحث نہیں کی کیونکہ میں اپنے حالات اور اپنی کلاس کو جانتی ہوں. مگر امی میں بس کوشش کرنا چاہتی ہوں. یہ غلط تو نہیں ہے. اور جہاں تک قسمت کی بات ہے، قسمت بھی خود بنانی پڑتی ہے اور اللہ کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. محنت کا پھل ہمیشہ اچھا ملتا ہے. مجھے بس ایک کوشش کرنی ہے. میں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتی. پھر بھلے اللہ ہار دے یا جیت، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کم از کم مجھے اس بات کا پچھتاوا تو نہیں ہوگا کہ میں نے اپنی کوشش نہیں کی تھی. زری نے اب سنجیدگی اوڑے سویرا بیگم سے کہا تھا، جو اسے ہی بولتا دیکھ اور سن رہی تھی. مگر زری بیٹا، بس امی مجھے اجازت چاہیے اور میں اپنی کوشش ضرور کروں گی. اور یقین جانیے میں وعدہ کرتی ہوں میں ہار کو اپنے اوپر بالکل سوار نہیں کروں گی. لیکن مجھے امید اور یقین ہے کہ اللہ میرا ساتھ دے گا. کامیابی محنت کرنے والوں کے قدم چومتی ہے اور مجھے کامیابی ضرور ملے گی. زری نے پر امید لہجے میں کہا تھا کہ سویرا بیگم خاموش ہو گئی تھی. اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ رمشا کے پاس، اسے ایک بار مناؤ، پھر میں اس سے بات کرتی ہوں. سویرا بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا. جی ٹھیک ہے. ان کی رضامندی جان کر وہ خوشی خوشی کمرے سے باہر نکل گئی تھی. میں ایسی لڑکی ہوں، نہ اونچے خواب دیکھتی ہوں، نہ خوشیوں کی تمنا رکھتی ہوں، نہ محبت کی پیاس رکھتی ہوں، نہ جھوٹی تسلی کے پاس رکھتی ہوں، نہ وقت کے بدل جانے کی آس رکھتی ہوں، نہ درد کے مٹ جانے کے خواب دیکھتی ہوں، نہ روشنیوں کے دیے کی راہ تکتی ہوں. میں ایک ایسی لڑکی ہوں کہ میں واقف ہوں یہ سب میرے پاس ہے اور نہ مجھے راس ہے، پر میں خود کو مٹانے کی جرت رکھتی ہوں، کسی کو راہ دکھانے کی خاطر، کسی کی آس رہ جانے کی خاطر. یہ شعر اس کی بیتی زندگی کی عکاسی کر رہا تھا
اور وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور زری دندناتی مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اپیا، زری نے محبت سے رمشا کو پکارتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی اور اس کے بالکل پاس بیٹھ گئی تھی۔ رمشا بھی خیالوں سے اب حال میں لوٹ آئی تھی۔ زری، تھوڑا دور بیٹھو، میری سانس بند کرنے کا ارادہ رکھتی ہو کیا تم؟ رمشا نے قدرے نارمل ہوتے زری سے کہا تھا، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بیڈ سے ٹیک لگائی رمشا کی گود میں بیٹھ جائے۔ اف اپیا، آپ بھی نہ، لے ہو گئی دور، زری نے شرارت سے کہا تھا اور دور کو لمبا کسی ربڑ کی طرح کھینچتی ہوئی تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ اپیا، میری پیاری اپیا، میری سونی مونی اپیا میری، بس زیادہ مکھن نہیں لگاؤ اور کام کی بات کرو۔ رمشا نے زرینہ کو اتنی محبت اپنے اوپر نچھاور کرتے دیکھ ٹوکتے ہوئے کہا تھا، جس پر زری نے منہ کا نقشہ تھوڑا بگاڑا تھا۔ آپ بھی نہ مجال ہے جو کبھی میرے مکھن کو پورا ہونے دیں، ہر بار بیچ میں ٹوک دیتی ہیں، میرے مکھن کو بیچ میں چھوڑ دیتی ہیں، زری نے ڈرامائی انداز میں کہا تھا۔ بس زری، مدے کی بات کرو، رمشا نے فوراً سنجیدگی اوڑے کہا تھا، کیونکہ ایسے تو زری کے ڈرامے ہی ختم نہیں ہونے تھے۔ اپیا پلیز 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 مان جائیں، پلیز اپیا، اپنی چھوٹی سی بہن کی بات مان جائیں، زری نے اس کے سامنے التجائیہ انداز میں کہا تھا کہ رمشا اب اصل میں سنجیدگی لیے بولی۔ زری، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اس نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ میں ڈپریشن میں نہیں جاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں، اللہ نہ کرے اگر ہار گئی تو اس ہار کو اپنے اوپر سوار نہیں کروں گی، بلکہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر صبر کروں گی، مگر بنا کوشش کے اور حصہ نہ لینے کے غم میں ضرور ڈپریشن میں چلی جاؤں گی۔ مجھے حصہ لینا ہے، مطلب لینا ہے، دیٹس اٹ۔ زری بھی اب ضدی انداز میں بولی تھی، جبکہ رمشا اب غصے کی کیفیت میں آ چکی تھی۔ ٹھا! اچانک کمرے میں ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ کمرے میں قدم رکھتی سویرا بیگم کے قدم وہیں تھمے تھے اور رمشا کا ہاتھ زری کے چہرے پر نشان چھوڑ چکا تھا، جبکہ زری بے یقینی کی کیفیت میں اپنا ہاتھ اپنے گال پر رکھے رمشا کو دیکھ رہی تھی، جو غصے میں اسی کو گھور رہی تھی۔ بدتمیز، میرے سامنے زبان چلاؤ گی؟ تمیز بھول گئی ہو تم، ایک معمولی سے کمپٹیشن نے تمہیں بدتمیزی پر اکسا دیا ہے، بڑوں سے بات کرنے کی تمیز بھول چکی ہو کیا؟ رمشا نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا تھا، جبکہ سویرا بیگم نے فوراً آگے بڑھ کر 2 قدم پیچھے جاتی زری کو پکڑا تھا۔ رمشا، سویرا بیگم نے سختی سے اس کا نام پکارا تھا۔ بس امی، رہنے دیں، جنہوں نے پستی میں رہنے کا سوچ لیا ہو انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ زری نے نم آنکھوں سے رمشا کو دیکھتے ہوئے سویرا بیگم سے کہا تھا، ہم غریب پیدا ہوئے، یہ ہمارا قصور نہیں تھا، ہمیں وہ آسائشیں، وہ سہولتیں نہ مل سکیں جن کی آج ہم تمنا کرتے ہیں یا دوسروں کو میسر ہوتے دیکھتے ہیں، یہ ہمارا قصور نہیں تھا، لیکن یہ ہمارا قصور ضرور ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کو سنوارے نہ۔ کیا غلط مطالبہ کر رہی ہوں میں، محض ایک کمپٹیشن میں حصہ لینے کے، جبکہ ہار جیت قسمت میں ہے۔ مجھے کوئی غرض نہیں ہارنے یا جیتنے سے، میں بس اپنا لک دیکھنا چاہتی ہوں، جب میں اس کمپٹیشن میں پورا اتر سکتی ہوں۔ آپ پورا اتر سکتی ہو تو کیوں میں اس موقع کو گنواؤں؟ اگر میں غریب مری، خود کو دنیا کی آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے سے صرف اس لیے باز رکھا کہ ہار کے نتیجے میں محض ڈپریشن کا شکار ہوں گی، تو یہ میرا قصور بلکہ ایک بہت بڑا گناہ ہوگا جو میں نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنی قسمت آزمانا چاہتی ہوں اپیا، کیا برا چاہتی ہوں میں، بتائیں آپ اپیا؟ زری نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا تھا، جبکہ اس کی حالت دیکھ اب رمشا کو اپنی بے اختیاری پر شرمندگی کے ساتھ افسوس بھی ہو رہا تھا، اور وہ اس کی جانب بڑھی تھی جب زری نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے اپنے پاس آنے سے روکا تھا۔ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر ہم دستک نہیں دیتے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دستک دیں اور وہ ہمارے لیے وہ دروازہ نہ کھولے جن پر ہماری دعاؤں کا مسلسل پہرا ہو؟ وہ تو ہر پل ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالتا رہتا ہے، پھر
پھر کیسے وہ ہمارے لیے وہ راستہ نہیں نکالے گا جس کے راستے پر چلنے کے لیے ہم کوشش کریں؟ مگر یہ باتیں آپ کے لیے بے معنی ہیں کیونکہ آپ کسی بھی بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ زری بے رخی سے کہتی وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ کمرے میں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ رمشا کو اپنی بے اختیاری پر بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اس نے اپنی اس بہن پر ہاتھ اٹھایا جس پر بچپن سے کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، کیونکہ زری نے کبھی کسی کو موقع نہیں دیا تھا۔ وہ شروع سے ایک سمجھدار بچی رہی تھی اور اب بھی اس کا مطالبہ غلط نہیں تھا۔ وہ تو بس حصہ لینا چاہتی تھی، اپنی اسکلز کو بروئے کار لاتے ہوئے کچھ سیکھنا چاہتی تھی، مگر رمشا اپنے ماضی اور کلاس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسے روک رہی تھی۔ رمشا کا خیال تھا کہ وہ بھی ہار سے بالکل اسی طرح ڈپریشن میں جا سکتی ہے جس طرح کبھی رمشا گئی تھی، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ ہر انسان الگ خصوصیات رکھتا ہے۔ کوئی ہار کو ڈپریشن تو کوئی ہار سے سیکھتا ہے اور نیکسٹ ٹائم اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بے اختیار روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی تھی جبکہ سویرا بیگم اسے دیکھ اسے چپ کروانے لگی تھی۔ وہ چاروں جنگل میں داخل ہو کر ایک مخصوص راستے پر چلنے لگے تھے جب اچانک ان کے سامنے ایک بہت ہی خطرناک قسم کا عجیب سا جانور نمودار ہوا تھا، جسے دیکھ وہ چاروں کچھ قدم پیچھے ہٹے تھے۔ یہ کیا؟ ان چاروں میں سے ایک نے کہا تھا جو بلی سے مشابہت رکھتا تھا۔ وہ جانور بہت خطرناک آواز میں غرایا تھا جو کان کے پردے تک کو پھاڑنے کی سکت رکھتا تھا۔ اف، اس سے کیسے ڈیل کریں گے؟ الو سے دوسرے جانور نے پوچھا تھا جو ہو بہو بلے کی شکل کا تھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس اس کی کمزوری پتہ کرنی ہوگی، کیونکہ ایک بار کسی کی کمزوری کا پتہ چل جائے تو اسے مات دینا انتہائی آسان کام ہو جاتا ہے۔ الو نما جانور نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، مگر اب ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ تیسرے جانور نے اپنا سوال داغا تھا۔ اس پر وار کرو، میں اس کی کمزوری کا پتہ لگا لوں گا، اس نے فوراً حکمیہ لہجے میں کہا تھا، اور چاروں نے بیک وقت اپنی جانب بڑھتے ہوئے اس خوفناک جانور پر وار کرنا شروع کیا تھا، اور اس پر جادوئی طاقت جو کہ ان کے پاس برائے نام تھی، کیونکہ ابھی تک وہ اپنے سردار یعنی کہ فرحان کو بازیاب نہیں کروا پائے تھے، اس لیے وہ کمزور تھے مگر حوصلے بہت بلند تھے کہ وہ اس خطرناک جنگل میں داخل ہو گئے تھے۔ بلی نما جانور نے اس پر چھلانگ لگائی تھی اور اس کے اوپر چڑھنے اپنے ناخن سے اسے زخمی کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا، جبکہ الو سائڈ پر کھڑا بہت احتیاط اور غور سے ان کی لڑائی دیکھ رہا تھا۔ جو ایک بات الو نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے گردن کے پاس بنے ایک چھوٹے نشان کو اس کے پنجوں سے بچانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، اور تبھی الو نے پراسرار مسکراہٹ لیے کچھ سوچا تھا اور اس بھیانک جانور کی جانب قدم بڑھایا تھا۔ اس نے نہ جانے کون سے ایسے الفاظ پڑھے تھے کہ اس کے ہاتھ سے کچھ شعائیں نکلی تھیں جو سیدھا اس جانور کی گردن پر اس نشان میں جذب ہونے لگی تھیں جسے وہ کب سے بچانے کی کوشش میں تھا۔ گاں ایک خوفناک آواز جنگل میں گونجی تھی اور ساتھ ہی وہ بھیانک جانور تڑپتے ہوئے زمین پر گرا تھا۔ الو فاتحانہ انداز میں مسکرایا تھا اور اس کے ساتھ باقی کے تین اس کے ساتھی بھی پاس آ گئے تھے۔ کبھی بھی دشمن کے سامنے اپنی کمزوری یا کمزوری کی بھنک تک نہ لگنے دینا، کیونکہ ہمارا دشمن ہم سے چلاک ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہماری موت کے تعاقب میں ہوتا ہے کہ کب اسے ہمارا ویک پوائنٹ ملے اور وہ ہم پر وار کر کے ہمارا قصہ تمام کر دے۔ اس نے طنزیہ انداز میں اس بے جان جانور کے مرے ہوئے جسم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اور تینوں کے ساتھ اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھا تھا۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی مگر ان دونوں کو کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ دونوں ہر اس جگہ گئے تھے جہاں انہیں آس تھی کہ شاید 2 وقت کی روٹی کے لیے پیسے مل جائیں، ایسا ہی کوئی کام مل جائے جو انہیں زیادہ نہ صحیح 2 وقت کا کھانا نصیب کر دے۔ ذیشان، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی کام دے گا، رانی نے روڈ کے کنارے ایک فٹ پاتھ پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ مل دائدہ، مل جائے گا، ذیشان نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا تھا جب اسے تھوڑے فاصلے پر کچھ لوگ دکھے تھے
तुम जानते तो मैं अभी आया। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आया। रिशान उसे कहता उठकर उन 3 लड़कों की जानिब चल दिया था जो दूर खड़े थे। सुनो, मुझे काम चाहिए, रिशान ने उन लड़कों से कहा था जो किसी आदमी को देखते हुए कुछ बातें कर रहे थे। क्या बे, तुझे क्या काम है हमसे? एक लड़के ने अपने से आधे कद के लड़के को देखते हुए पूछा था। मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैं जानता हूँ कि तुम उस आदमी के बटुए को चुराना चाहते हो। मैं इस काम में मुहारत रखता हूँ। मैं चुरा कर लाता हूँ, लेकिन पैसे आधे आधे होंगे। रिशान ने रवानी से उर्दू बोलते हुए उन लड़कों को ऑफर की थी, जिस पर उन लड़कों ने एक दूसरे को हैरत से देखा था। ठीक है, डील पक्की। उनमें से एक लड़के ने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा था और रिशान मुस्कुराया था। नानी, तुम दला पानी ला दो और उन दाने। रानी, तुम ज़रा पानी ले आओगी उस दुकान से, रिशान ने रानी के पास आते हुए कहा था, जबकि रानी ने हैरत से उसे देखा था। ठीक है, उसने कंधे उचकाते हुए कहा और उसके लिए पानी लेने थोड़ी दूर मौजूद दुकान की जानिब चल दी। जबकि उसे जाता देख वो फौरन तेज कदम उठाते उस आदमी के पास आया था जो अभी चंद मिनटों पहले बैंक से निकला था और अब कॉल पर बात में मसरूफ था। जबकि पानी ले जाने वाली रानी कुछ सोचते हुए वापस मुड़ी थी, क्योंकि उसकी छठी हिस्स उसे कुछ गलत होने का बता रही थी। वो एहतियात से वापस आई थी। जब उसने गुब्बारे वाली साइकिल की ओट में छुपकर जिशान को देखा तो वो एक आदमी के पीछे खड़ा यहाँ वहाँ नजरें दौड़ा रहा था और अचानक देखते ही देखते उसने इतनी सफाई से लम्हों में उस आदमी की जेब से बटुआ निकाला था कि उस आदमी को तो दूर की बात, आसपास के लोगों को भी भिनक तक न पड़ी थी। जबकि ये देख रानी की आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गई थीं। वो छुपकर ये सब होता देख रही थी। रिशान बटुआ लेकर उन 3 लड़कों के पास गया था और उसमें से चंद पैसे खुद रखे थे और चंद पैसे उन्हें देकर बटुआ पास बने डस्टबिन में फेंककर वो खुद उसी जगह आ गया था जहां वो और रानी बैठे थे। रानी ने चुपचाप अपने कदम दुकान की जानिब बढ़ाए थे और वहां से पानी की बोतल लिए वो उस तक आई थी। ये लो, उसने बोतल उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा था और वो चुपचाप पानी पी गया था। तुमने कोई जरिया ढूंढा पैसे कमाने का? उसने नॉर्मल लहजे में उसे देखते हुए पूछा था जो पानी पी रहा था। हाँ, उसने बोतल पर ढक्कन लगाते हुए फकत इतना ही कहा था। क्या? रानी ने भवें चढ़ाते हुए सवाल दागा था। मेरा मतलब है अभी नहीं ढूंढना, ढूंढ लेंगे। ये दे दो, मुझे पैदम ने इतने दुदा ओ दायदा आता। मेरा मतलब अभी नहीं ढूंढा, ढूंढ लेंगे। ये देखो, मुझे पैसे मिले हैं, इससे गुजारा हो जाएगा आज का। जिशान ने फौरन कहा था कि रानी ने उसे देखा था। ये पैसे कहाँ से लिए तुमने? रानी ने उसे देखते हुए सवाल किया था। वो मुझे आते मिले, वो मुझे यहाँ से मिले। जिशान ने रानी का सवाल सुनकर अपनी बेख्तियारी पर मातम किया था। शर्म तो नहीं आती झूठ बोलते हुए? सब देख चुकी हूँ कि कैसे तुम्हें ये पैसे मिले हैं। हराम का खाते हुए शर्म तो नहीं आती? चोरी की तुमने। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर। तुम हराम का खाना खाते हो और मुझे भी हराम का खाना खिलाया। न जाने वो पैसे तुम कहाँ से लाए होगे, किससे चोरी किए होंगे। तुम्हारा कोई दीन ईमान नहीं है, तुम तो काफिर से भी बदतर हो। चोरी की है तुमने, चोर। बस चुप, एकदम चुप, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता। अब अगर एक लफ्ज़ भी तुम्हारे मुंह से अदा हुआ तो बहुत बुरा होगा, समझी तुम? रिशान ने गुस्से से लाल हो रही आंखें उसकी सुरमई आंखों में गाड़े कहा था कि वो सहम सी गई थी और साथ ही हैरान थी कि ज़ीशान रवानी से उर्दू बोल रहा था। उसका हकलाना उसकी बातों में नहीं था। तुम रानी से तो बोला भी नहीं जा रहा था उसका ऐसा गुस्से भरा अंदाज देखकर। हाँ नहीं हूँ तोतला, झूठ बोला था तुमसे मैंने, क्योंकि मैं ऐसा ही रहता हूँ। लोगों के सामने तोतला और कमज़ोर और बुरे लोगों के साथ अपनी असल शख्सियत में, क्योंकि बज़ाहिर अच्छे दिखने वाले लोग दिल के कितने अच्छे होते हैं।
دیکھا ہے میں نے، لوگ دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں، اس لیے میں نے خود کو اسی اصول میں ڈھال لیا۔ وہ چہرہ لیے، دو چہرے لیے گھومتا ہوں میں، تاکہ لوگوں کو مظلوم لگوں اور میری بے بسی دیکھ مجھے کمتر سمجھے، اور میں اسی بات کا فائدہ اٹھا کر خود اپنا پیٹ بھر سکوں، کیونکہ یہ لوگ مجھ جیسے لوگوں کو اور دباتے ہیں جو ان کی ٹکر میں ہوتے ہیں۔ ذیشان نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ بالکل خاموشی سے صرف اسے سن رہی تھی۔ تم نہیں سمجھو گی میرا دکھ رانی، میں بھوک کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں، ایک روٹی کی بھوک عشق پر بھاری ہے رانی۔ تم نے زمانہ نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے۔ جب بھوک لگی ہو اور کوئی کہہ دے کہ یہ کام کر لو، کھانا دوں گا، تب اچھا برا نہیں سوچا جاتا، بس بھوک ہوتی ہے اور روٹی ملنے کا لالچ۔ اس نے تلخی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو دم سادھے اسے دیکھ اور سن رہی تھی۔ چلو گھر، یہاں تماشا نہیں چاہتا میں۔ وہ رانی کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ گھر کی جانب لے گیا تھا، اور وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔